أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور رات کی تاریکی کی برائی اور شر سے جب وہ پھیل جاوے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کی برائی سے، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا تھا اس سورت کے تعلق سے، اس میں آخری آیت تھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ حاسد جب حسد کرنے لگے تو اس کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ حسد، جس کو ہم گجراتی میں عرصہ، جلن، بدخواہی، کسی کا اچھا نہ دیکھا جاوے، ان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ چونکہ یہ عربی لفظ ہے تو اہل عرب نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ دوسرے کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ کسی کو کوئی دنیا کی یا دین کی اچھائی، خوبی، نعمت ملی ہے تو دوسرا آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے۔ کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، کسی کو اللہ نے ہیلتھ، صحت، تندرستی دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو پراپرٹی دی ہے، کسی کو اچھا جاب دیا ہے، کسی کو اچھی بیوی دی ہے، کسی کو اچھا پارٹنر ملا ہے، کسی کو اچھی جگہ کوئی گھر مل گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ کسی کو اللہ نے بہترین آواز دی ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، کسی کو بہترین بیان کی صلاحیت دی ہے۔ تو جس فیلڈ میں بھی ہو، دنیاوی میدان ہو یا دینی میدان ہو، اس میں کوئی خوبی، اچھائی، بھلائی، نعمت ملی ہے، اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنے کو کہتے ہیں عرصہ، حسد۔ اس کے بعد فرمایا کہ چاہے میرے پاس وہ نعمت آوے یا نہ آوے، اس کے پاس سے جانی چاہیے۔ حسد کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اور دوسری صورت یہ کہ اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جاوے، اس کو بھی حسد کہتے ہیں اور اس کو بھی حسد کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ حسد کرنا ایسی برائی ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے یہ کام کیا جنت میں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ بھئی ان کو سجدہ کرو، تو شیطان
کے دل میں جلن پیدا ہو گئی کہ حضرت آدم کو یہ مقام کیوں ملا کہ ابھی آج ہی تو ان کو بنایا ہے اور فرشتوں کی پوری فوج کے ان کو کہا کہ بھئی سجدہ کرو، ان کا احترام کرو، تو جلن پیدا ہوئی۔ تو سب سے پہلے شیطان نے یہ کام کیا، ایسی برائی۔ اس کے بہت سارے درجے ہیں، الگ الگ کیٹیگری ہے اس کی، کرم وائز بہت سارے 3 درجے علماء نے بیان کیے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے لیکن وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سامنے والے کو وہ تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اندر ہی اندر وہ چیز رہتی ہے۔ تو یہ ہلکا درجہ ہے حسد کا، برا تو یہ بھی ہے لیکن ہلکا درجہ ہے، کچھ ایکشن نہیں لے رہا ہے وہ۔ لیکن دوسرا جو درجہ ہے اس میں یہ کہ اس کے پاس نعمت نہ رہے اس لیے یہ منصوبے بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کروں، اس کا جیک لگاؤں، اس کو پین ماروں، اس کی چولی کروں تو اس کا یہ رشتہ ٹوٹ جاوے، اس کی یہ جاب وہاں سے چھوٹ جاوے، اس کی سیلری کم ہو جاوے، میاں بیوی میں لڑائی پیدا ہو جاوے۔ پین مار رہا ہے، توڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بہت ڈینجر ہے، یہ ابلیس والا کام، شیطان والا، یہ حرام ہے، برا ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے اس برائی سے بچانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو تعبیر اور جو جملہ اور جو شبد استعمال کیا ہے، ایاک والحسد۔ ایاک کب کہتے ہیں؟ جب بہت خطرناک چیز سے کسی کو بچانا ہو، تو اس وقت جیسے ایک بچہ ہے بالکل چھت کے قریب ہے، اگر ایک بھی پیر اس نے یوں کیا تو نیچے گرے گا، ایسے وقت میں اس کو بچانے کے لیے جو شبد استعمال کیا جائے گا، آگ ہے، بچہ اس میں جا رہا ہے تو کسی کو بچانے کے لیے اس کو کہہ رہے، تو اس وقت ایک دم کوئی دیوار کے پاس کھڑا ہے، دیوار ٹوٹنے کو ہے، بالکل یوں ہو چکی ہے، اس وقت جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ یہاں استعمال کیا گیا، ایاک والحسد، کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی کو دیر لگتی ہے جلنے میں، سوکھا چارہ ہو، اتنی آگ لگی تھوڑی دیر میں تو پورا دھواں اور پورا جل کے خاکستر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جلن اور یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ ہماری نیکیوں کی جو خزانہ ہے اس کو پورا کا پورا جلا دیتا ہے۔ یہ جلن ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایک درجہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس کو سلامت، لیکن یہ نعمت مجھے بھی ملے تو کتنا اچھا۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، یہ غبطہ ہے، یہ ایک اچھی چیز کی خواہش ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی باتیں کہی گئی اور کہا کہ کمپٹیشن کرنے والے کو اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، حریفائی لگانے والے کو اس میں حریفائی لگانی چاہیے، ریس لگانے والے کو اس میں ریس لگانی چاہیے کہ بھئی وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، چلو میں بھی 5 ٹائم کی بھی پڑھوں اور اشراق کی بھی پڑھوں، وہ 4 غریب گھر میں کھلا رہا ہے تو اللہ نے مجھے دیا ہے میں 5 کو کھلاؤں۔ یہ کمپٹیشن اچھی ہے، بس نیت اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کو مال دیا وہ خرچ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین،
کہ ایسا رشک دو جگہ جائز ہے. رشک کہ کسی کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو اور وہ رات دن اس نعمت کی قدر کر کے پڑھتا رہتا ہو تو کہ ہمیں بھی اس میں لالچ کرنی چاہیے. اور کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو غریبوں میں، بیواؤں میں، گھریلو حقوق میں، دین میں، دنیا کے حقوق میں لگا رہا ہے، تو آدمی کو یہ لالچ ہو کہ میں بھی مال، اگر اللہ مجھے مال دے تو میں بھی ایسا کروں. تو یہ تیسری چیز اچھی ہے، یہ ہونی چاہیے. اب یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے، اس میں ایک چیز تو یہ لکھی ہے کہ دشمنی. جب کسی سے دشمنی ہو جاوے تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے. دو پارٹنر ماشاءاللہ آرام سے کاروبار کر رہے ہیں، دونوں نے اپنا مال لگایا ہے، لیکن اب ایک دن کھٹپٹ ہو گئی تو اب کیا ہے، دشمنی پیدا ہوئی تو پھر لالچ، حسد شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کی پراپرٹی کو میں آگ لگا کے چھوڑوں. ایسا ہوتا ہے. دشمنی جب آتی ہے تو بہت کچھ لے کر آتی ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے. دوسرا سبب بتایا بڑھائی، تکبر، گھمنڈ، ابھیمان، اپنے آپ کو مطلب آئی ایم سم تھنگ، میں بہت بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں. تو جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو دوسروں سے حسد شروع ہوتا ہے کہ میرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، میرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تیسرا سبب لکھا ہے ہم عصری، جس کو کہتے ہیں کہ بھئی دونوں ایک ہی یعنی کلاس میٹ ہے، کلاس فیلو ہے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اب ایک بہت اوپر جاب پر چلا گیا ہے اور ایک نیچے ہی پھانپے مار رہا ہے، تو ایک پھانپے مارنے والا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ایک ہی بینچز میں بیٹھتے تھے، تو اتنے آگے کیوں بڑھ گیا، تو نیچے جانا چاہیے. پھر کبڈی شروع ہوتی ہے جو ہمارے بھارت کا مشہور کھیل ہے، آگے نہیں بڑھنے دینے کا کسی کو، کبڈی، کھینچم تاڑی، کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ ایک بری چیز ہے. اسی طرح مال کی محبت، مال کی جب محبت آتی ہے تو آدمی کو حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مال میرے پاس آ جائے. جاہ، عزت، شہرت کی محبت کہ اس کا چرچا ہے تو میرا بھی چرچا ہونا چاہیے، میں بھی مارکیٹ میں آنا چاہیے. تو اس کے لیے حسد کہ وہ اتنا کیوں پاپولر ہو رہا ہے، مشہور کیوں ہو رہا ہے، میں بھی ہونا چاہیے. تو یہ اسباب لکھے ہیں. اور سب سے بنیادی سبب لکھا ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت آدمی کو حسد میں لے جاتی ہے، عرصہ کرواتی ہے. اس کے بعد اب ایک تو ہوتا ہے حاسد اور ایک ہوتا ہے محسود. تو محسود کا نقصان تو کب ہوتا ہے جب حاسد اس کے پیچھے پڑ جائے، لیکن اس سے پہلے حاسد کا بہت نقصان ہوتا ہے. مثلا میں کسی پر حسد کروں تو میں حاسد ہوں، تو اب میرا کیا کیا نقصان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے غصے کو میں دعوت دیتا ہوں. کس کو؟ بھائی اس لیے کہ آپ کو خوبصورتی ملی ہے تو کیوں ملی؟ اللہ نے دی ہے کہ کسی آدمی نے دی ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں دی، یعنی اللہ پر آبجیکشن اٹھا رہا ہوں میں، تقدیر پر، جو ہمارا عقیدہ ہے تقدیر پر، اس پر میں آبجیکشن اٹھا رہا ہوں. تو یہ ڈائریکٹ اللہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. کس سے ہو جاتی ہے؟ کہ اللہ کو یہ دکھا، نعوذ باللہ، اس کو کائے کو دے دیا اللہ نے. تو ہم اللہ کو مشورہ، اللہ کو ہمارے مشورے کی ضرورت ہے؟ مشورے کی ضرورت نہیں. وہ جس کو چاہے دے وے اور جو چاہے دے وے، اس کے سامنے ہمارا دن رات سب کچھ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں حسد کروں گا تو میرے اعمال ضائع ہوں گے، جیسے ابھی کہا نا نیکیاں برباد ہو جاتی. تیسرا یہ کہ میں ہمیشہ اندر ہی اندر جلتا رہوں گا، نہ کھانے میں چین آئے گا نہ پینے میں جلوں گا. نقصان میرا ہو رہا ہے، حسد کر کے اس کا تو ہوگا، بعد میں ہوگا، لیکن جلن سے میں اندر میرا خون جل رہا ہے، روزانہ 50 گرام خون کم ہو رہا ہے، باٹلا چڑھانا پڑے پھر بعد میں. اور چوتھا یہ
کہ جب وہ حسد کرتا ہے تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے، تو وہ اس کا مرتبہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، لوگوں میں تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ پانچواں نقصان یہ کہ اس کو لوگوں کی ناراضگی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ چھٹا یہ کہ بغیر ثواب کے مصیبت، دیکھو ہمارے پر جب مصیبت آتی ہے نا اس پر صبر کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس میں گناہ ملتا ہے۔ دوسرے پر حسد کرنا ایک مصیبت ہے اور اس میں ثواب بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آدمی اچھے کام سے بھی محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق بھی اس سے چھین لی جاتی ہے، تو یہ حسد کا نقصان ہے۔ اور اس کا عمومی نقصان بھی ہوتا ہے، سماج میں ٹوٹن ہو جاتی ہے، تفرقے ہو جاتے ہیں، وہ جلا اب دو پارٹی بن گئی۔ تو یہ جو جلن کی بیماری ہے نا اس کا علاج، اب علاج کیا؟ اس میں ایک علاج تو یہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام کی دعائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبح میں پڑھ لی پورے دن سیکیورٹی میں آ گئے، شام کو پڑھ لی شام سے لے کر صبح تک پھر آدمی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اور خصوصاً صبح اور شام ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ دنیا کی نعمت تو فانی ہے، اس کو ملی ہے تو کل بھی ختم ہو جائے گی نا، حسد کر کے کیا فائدہ ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کے لیے دعا کریں، جس سے ہم کو حسد ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ ہم دعا کریں۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی نعمت کا انتظام کریں گے۔ اخیر میں تو یہ مطلب نقصان ہر قسم کا ہے آدمی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، تو ہمیں حسد سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے ایک واقعہ سناؤں، یعنی حسد ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا حسد، تو اس کا ایک علاج یہ بتایا کہ جس سے ہمیں خطرہ ہو نا اس کے سامنے اپنی اچھی چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ تیرا خواب بہت اچھا ہے، اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ بھائیوں کو پتہ چل گیا تو بھائیوں نے حسد کیا۔ اس لیے اپنی پراپرٹی کا اور اپنی خوبیوں کا بہت اظہار نہیں کرنے کا۔ آدمی جب اظہار کرتا ہے تو لوگ پیچھے پڑتے۔ آدمی کو اس طرح مال خرچ کرے کہ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اخلاص کے ساتھ۔ ایک واقعہ لکھا ہے حسد کے تعلق سے کہ حسد کرنے والے کو جلن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ کسرا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا۔ اب اس کے پاس ایک باندھی بھی تھی، تو مچھیرے نے مچھلی دی تو اس نے 400 درہم دیے اس کو۔ حالانکہ مچھلی کی اتنی قیمت نہیں تھی، لیکن بادشاہ بڑا تھا تو اس نے دیے 400 روپے۔ تو اس کی جو باندھی تھی اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، تو کہا اب تو دے دیا، میں واپس لوں تو یہ تو میری شان کے خلاف ہے، تاکہ میں ایک پلان کرتی ہوں، تاکہ کر تجھے جو سمجھ میں آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں سوال کرتی ہوں اس سے کہ یہ جو مچھلی ہے وہ جینس ہے یا لیڈیز ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس کا پلان یہ تھا کہ اگر کہے گا کہ یہ جینس ہے تو کہوں گا بادشاہ کو لیڈیز پسند ہے، اور لیڈیز کہے گا تو کہوں گا جینس پسند ہے۔ لیکن مچھیرے نے کہا کہ یہ تو 6 نمبر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نہ تو یہ جینس ہے نہ لیڈیز ہے، یہ تو ایک تھرڈ پرسن ہے، تیسری کیٹیگری کی ہے، ہجڑا ہے۔ تو بادشاہ خوش ہو گئے اس کے جواب سے اور 400 درہم دے دیے۔ تو دیکھو اور بھی ہے، اس کے آگے بھی کچھ ہوا، اتنا ہی۔ تو ایسا ہوتا ہے، اب جلن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، 400 اور گئے۔ تو اس لیے کسی سے حسد کرنے سے، جلن کرنے سے، عرصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو خوبی دی، اللہ نے دی ہے،
اللہ سے ہم اپنے لیے مانگ لے کہ اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے۔ اب اس کے لیے کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کا کالا دھورا کرانے کے پیچھے، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پر جلن کرنے سے بھی بچاوے اور ہم کسی کی جلن کا شکار بنے، اللہ اس سے بھی ہمیں بچاوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔